رمضان شریف تو اتنا بڑا مہینہ ہے کہ اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے بھی بہت بڑا آدمی چاہیے. ہم جیسے کمزور طالب علم بیمار کسی کام کا نہیں ہے. صرف میں نے وہ آیتیں پڑھی جو اللہ نے رمضان شریف اور اس کے روزوں سے متعلق نازل فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مناسبت سے شعبان کے کسی آخری دن صحابہ کو خطاب کیا اور رمضان شریف کے مہینے کے آداب، احترام، تقدس، فضائل بیان فرمائے. بس اسی سے سروکار ہے آج کی گفتگو میں. امید ہے اہم مہم مسائل زیر بحث آ جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر رمضان شریف کا روزہ فرض کیا گیا. رمضان شریف کا مہینہ داخل ہونے کے بعد فقہا کہتے ہیں مہینہ بھر کے روزے فرض پھیلی. خلاصہ میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے پہلی تراویح میں نیت کر لی یار اب پورا مہینہ تراویح پڑھوں گا، روز روز نیت نہیں کر سکتا، تو فقہا کہتے ہیں خیر ہے، نیت مہینہ بھر کی ٹھیک ہے، پیشگی نیت ہو سکتی ہے. یار اب آج سحری کے لیے اٹھاؤں اور 30 دن اٹھوں گا، تیرا حکم مانوں گا، فرض بجا لاؤں گا. فقہا کہتے ہیں اس کے بعد کوئی نیت نہیں ہے، اٹھ رہا ہے، سحری کھا رہا ہے، روزہ ہے، معتبر ہے. اجمالی نیت قبلی ہے، معتبر ہے. خلاصہ فتاوی ابن طاہر رش بخاری کا. مقصود لوگوں کا تنگ کرنا نہیں ہے، مقصود لوگوں کا شریعت کے مطابق رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ایمان والو تم پر روزہ فرض ہے، یعنی روزہ مومن مسلم پر فرض ہے. یہ مسلمانوں کی شان و شوکت ہے. غیر مسلموں نے اپنی کتابوں میں کینیڈا کے وزیر اعظم نے روزے کے اوپر ایک مقالہ لکھا ہے اور اس نے کہا ایک عرصے سے میں مسلمانوں کا روزہ دیکھتا ہوں، کاش کہ میں بھی مسلمان ہوتا اور روزے رکھ. مسلمانوں کا رمضان موسم بہار ہے، وہ چھپتا نہیں ہے، پیاس لگی ہوتی ہے، عوام آدمی ہے لیکن اس کو پتا ہے کہ پینا پانی کا جائز نہیں ہے. مجال ہے آپ 1 کروڑ پڑتے گلاس پلا لیں. اس لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم پر روزہ فرض ہے، تم مسلمان ہو، روزہ رکھنا پڑے. اس سے میں بہت خوش ہوتا ہوں. اصل میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے ہاں بندگی میں جکڑا ہوا ہے. جیسے ایک ڈاکٹر اپنے مریض کے سرخانے کھڑا رہتا ہے، وہ خیال رکھتا ہے. ایک ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے کہ یہ آگ میں ہاتھ نہ ڈالے، نیچے نہ کودے، کوئی چیز اس کو نہ کچلے. حق تعالی شانہ اس سے بھی زیادہ مہربان ہے. حدیث میں ہے اپنی سگی ماں سے اللہ 70 درجے زیادہ مہربان اور محبت کرنے والا ہے. اس انسان کو زندگی گزارنے میں کچھ بے احتیاطی پیش آئی. اس نے کھانا بھی زیادہ کھایا، اس نے بے وقت بھی کھایا ہے، اس نے نمازوں میں بھی دیر سویر کی ہے، اس نے اچھی نعمت استعمال کی، شکر کرنا بھول گیا. اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے کے وہ خطرناک حالات، بے احتیاطی
احتیاطیاں، آزادیاں، آوارگیاں، ان سب کو تول ترازو میں کر دیا اور کہا فرض روزہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے، اللہ تعالیٰ راضی رہے۔ کیا شان کبریائی اور الوہیت ہے! 11 مہینے پوچھ گچھ نہیں ہے، ایک مہینہ رمضان شریف کا آیا، فرمایا یہ میرا ہے، اس میں میرا خیال رکھے آپ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو یہ روزہ صرف یہ نہیں کہ اب منہ بند کرے اور کھانا پینا چھوڑے، یہ تو عبادت ہے۔ تو عبادت کے لیے رات سے ہی تراویح شروع ہو گئے۔ پھر ہماری توفیق میں کتنی رکعت ہے؟ تو محاورے میں کہتے ہیں 20 دفعہ آپ کو کہا ہے، تو 20 رکعت تجویز ہو گئی، کمی نہیں کرنی ہے بالکل۔ پھر کون سی نماز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ کہا جماعت کے ساتھ۔ اس نماز میں کتنی قرات کی جائے؟ کہا سارا قرآن پڑھا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ مسلمان ہو تم پر روزہ فرض ہے، یہ کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، فرض۔ فرض سے آگے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تمام احکام میں اعلیٰ، عرفہ، اعظم وہی یا ایمان ہے اور یا فرائض ہے۔ ایمان جن ستون پہ کھڑا ہے ان کو فرائض کہتے ہیں۔ فرائض بہترین ہے، ایمان قوی ہے۔ فرائض کمزور ہے، ایمان ہل گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی کمزوری سے محفوظ فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں تسلی ہوتی ہے، تشفی ہوتی ہے۔ جیسے کسی کو آپ کہیں کہ انجیکشن لگاؤں گا تو آپ کہتے یہ تو لگتے ہی رہتے، کوئی خاص بات تو نہیں۔ دیکھو کتنا فرق آ گیا۔ میری ایک بیٹی بہت بیمار تھی ایک زمانے میں، تو ایک بڑے ڈاکٹر نے چیلنج کے ساتھ ایک کورس لکھا اور کہا کہ بس اس میں یا آر یا پار۔ میں بہت ڈر گیا، اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے اور باپ بیٹیوں پر تو ایک چھوٹے ڈاکٹر جو ہمارے جان و جگر ہے، ڈاکٹری میں تو چھوٹے ہیں لیکن اخلاص میں بہت آگے، وہ آئے خیریت میں۔ اس نے کہا ایسے ہی بڑے آدمی ہے، کچھ بھی نہیں، میری ضمانت میں لگاؤں گا، کچھ بھی نہیں ہو۔ دیکھیں ذرا ان کے کلام میں اور اس کے کلام میں فرق کتنا ہے۔ چنانچہ انہوں نے خود وہ انجیکشن پورے کیے اور وہ بھی ہماری عمر بھر کے لیے صحت مند ہو گئی۔ تو اللہ کے کلام میں بھی تسلی و تشفی ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے امتوں پر بھی روزہ فرض رہا ہے، بغیر روزے کے کوئی مسلمان نہیں رہ سکتا، اور بغیر روزہ رکھے کوئی جنت جا نہیں سکتا ہے۔ لعلکم تتقون، تمہیں خلاف سے بچنا چاہیے اور تمہیں تقوی اپنانا چاہیے۔ الحمدللہ، الحمد کا شکر والحمد، خدایا تیری خدائی مسلم ہے، خدایا تیری عظمت الوہیت مسلم ہے، خدایا آسمان و زمین و تمام پتے اور حرکت کے مالک و مختار صرف آپ ہیں۔ آپ راضی رہے، تمام بلائیں ٹلے گی، تمام آفات واپس ہوگی، تمام خوشیاں اور کمالات نصیب ہوں گے۔ لکا منا والارشاد والحمد والجلال۔ لیکن جیسے اللہ کو خوش کرنے کے لیے خود اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا کہ رات بھر تراویح پڑھو، ختم میں شریک ہو، خوب خوش رہو، وقت پر اٹھو، سحری کھاؤ۔ اب دیکھو قانون کی بالادستی دیکھے۔ میں نے کہا کہ میں سحری نہیں کروں گا، رات کو کھا چکا ہوں، تو میری ایک بیٹی نے کہا وہ سحری کھانا سنت ہے۔ یہ لوگوں نے خو بابو خورائی کرنا کنور سنی ہو بوس کا یو کجرو خورائی۔ بالکل یہی حدیث کا مضمون ہے، کچھ نہیں ہے، گھونٹ پانی پی لو،
ایک گھونٹ شربت پی لو، دودھ پی لو، ایک کھجور چبا لو. لیکن انبیاء و مرسلین اللہ کے پسندیدہ لوگوں نے رات کے آخری حصے میں اٹھ کے روزے کی نیت سے کچھ کھایا ہے. اللہ کو وہ عطائیں بہت پسند ہے. اور پیغمبر نے کہا تسحروا، سحری کھایا کرو، فإن فی السحور برکہ، اس میں توانائی ہے. اللہ کا شکر والله، ہمارے کھانے پینے کی بھی آپ کو فکر ہے کہ ضرور کھاؤ. پھر یہ کہ کھانے اور پینے میں احتیاط، اور 5 چیزیں جن سے تقوی بنتا ہے. کثرت عبادت کے لیے تو تراویح 20 رکعت، قرآن پاک کا سننا سنانا، جماعت، صفے، اور اوقات دیر تک جگا کے رکھنا. تو 20 رکعت تراویح ختم کر کے جب آدمی وہاں تک جاتا ہے تو 11 ساڑھے 11 بستر تک پہنچتے ہوئے 12 تو بچ جاتے ہیں. مقصد ہی شریعت ہے. مت سو رات کو، جاگو، بہت سوئے، ابھی سوئے یا نہیں سوئے، پھر وقت ہو گیا. وہی جروجے ہر ماخام اختر دے، خود زری زری دے پیشمنی دے نارو شما. اور سیری میں پھر کوئی نہ کوئی دوست، شاگرد، گھر والے، وہی سیری تیار ہے. اب وقت بھی کم باقی ہے، آپ تو پہلے ہی جاتے ہیں. یہ پسندیدہ اعمال ہے. تو کھانے پینے کو کنٹرول کیا، صبح صادق سے غروب آفتاب تک کچھ نہ کھانا، کچھ نہ پینا، حلال منکوہے کے ساتھ بھی شہوت کی باتیں نہ کرنا. فقہا کہتے روزے کے معنی کرتے هو الامساک عن المفترات الثلاث، مراقی و تحتاوی و امداد الفتاح و حلبی کبیر و ننایا و بنایا و درایا و سارے پڑے پڑے. کھانا پینا وقاع یعنی جماع سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک دور رہنا. فریج بھرا ہوا ہے ٹھنڈی بوتلوں سے، اور سارے بیویاں لگی ہوئی ہے، ٹھاک ٹھوک کیے، افطار بن رہا ہے، یہ تیار. خبردار، روزہ خراب ہو. روزہ قانون کی بالادستی ہے. اللہ ہر جگہ اپنی خدائی کے ساتھ موجود ہے. کوئی شخص کسی جگہ بھی ایک ذرہ برابر آگے پیچھے، اس کو پتا ہے یہ روزہ ایسا گپ شپ نہیں ہے بھائی، یہ اللہ کے لیے ہے، اس کو سب معلوم ہے. اس لیے حدیث میں ہے الصوم لی، اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ لوگ میرے لیے رکھتے ہیں، فرمائے میں ہی اجر دوں گا اس کا.